یہ فرمایا ہے، اور عملی حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ جب قولی حدیث اور عملی حدیث میں بظاہر تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ ہے اور آپ کا عمل کچھ ہے، تو قولی اور فعلی حدیث میں امت کے لیے جو قابل عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ جب قولی حدیث میں اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھنا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سنیں، پھر تھوڑی سی وضاحت آتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سباطۃ قوم، کسی قبیلے کسی قوم کے پاس، اور اس قبیلے اور قوم کی جو سباطہ روڑی تھی جہاں پہ ان کا فضلہ اور گند جمع کیا جاتا تھا، ان کا کوڑا جمع کیا جاتا تھا، وہاں آپ کھڑے ہوئے، فبال قوم، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فمسح علی خفیہ، اس موقع پہ آپ نے اپنے موزوں پہ مسح کیا۔ یہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر آپ نے موزوں پہ مسح فرمایا، کیونکہ ہمارا تو عنوان یہی چل رہا ہے فبال قائما، کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حدیث کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو ترمذی میں اور دیگر بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے، لہذا جب بھی پیشاب کرو بیٹھ کے پیشاب کرو۔ فاروق اعظم فرماتے فما بلت قائما، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے یہ بات کہے، اگر تمہارے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ فما زال، آپ نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، جب بھی آپ نے کیا ہے بیٹھ کے پیشاب کیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قولی حدیث اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایت یہی دی ہے کہ جب بھی پیشاب کیا جائے، قضاء حاجت کی جائے، بیٹھ کے کیا جائے، کھڑے ہو کے نہیں کرنا۔ یہ جو آپ کا عمل ہے، عملی حدیث ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قولی اور عملی حدیث میں ترجیح دی جائے گی قولی حدیث، کہ آپ نے فرمایا کیا ہے، آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے کہا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو، اور آپ نے یہ جو کیا ہے اس کے بارے میں محدثین رحمہم اللہ تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سباطۃ قوم، آپ جس جگہ پہ کھڑے تھے آس پاس وہ کوڑا کرکٹ پڑا تھا، روڑی تھی، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اگر بیٹھتے تو مزید کپڑے گند آلود ہو جاتے، تو بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक में दर्द थी, आप कमर की दर्द की वजह से बैठ नहीं सकते थे, इसलिए आपने खड़े होकर पेशाब किया। तो मालूम हुआ कि ये कौली, ये जो अमली हदीस है, इसका ताल्लुक है हालत उज़र के साथ, कि माजूरी हो, बीमारी है और कोई उज़र है, उस उज़र में, बीमारी में, मजबूरी में खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है, ये है ज़रूरत। वरना असल जो सुन्नत है वो सुन्नत यही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी पेशाब किया, बैठ के पेशाब किया, हैवानों की तरह चलते फिरते खड़े हो के नहीं है, वो हालत उज़र है। असल हदीस और असल हिदायत यही है कि जो फ़ारूक आज़म ने फरमाया, आयशा तो सिद्दीक़ा ने फरमाया, फ़ारूक आज़म फरमाया कि मैंने फिर कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आपने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया, जब भी आपने किया है बैठ के किया है। तो ये भी एक अहम हिदायत है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन ना छोटे बच्चे ही की तरबियत की जाएगी तो बड़ा होके सीखेगा, है जी। वो बच्चा जब थोड़ा सा शऊर में आ जाता है तो उस बच्चे को बताया जाए, समझाया जाए कि बेटा बैठ के पेशाब करते हैं। तो बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी सुन्नत यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए, खड़े होकर पेशाब करना ज़रूरत नहीं है, वो मजबूरी और उज़्र है।